ایک عورت نے ہاسپٹل کے اندر بچے کو جنم دیا اور تھوڑی دیر بعد جو نرس ہے وہ بچے کو لے کے آتی ہے اور ساتھ لٹا دیتی ہے اس عورت کے۔ عورت پھٹی پھٹی آنکھوں سے نرس کو دیکھ رہی ہے اور نرس سے کہتی ہے میرا دوسرا بچہ بھی لے کے آؤ۔ وہ کہتی ہے بی بی آپ نے ایک بچے کو جنم دیا تھا، وہ بچہ آپ کے ساتھ لیٹا ہوا ہے، یہ آپ کا بیٹا۔ وہ کہتی جھوٹ بول رہی ہو، شور مچا دیا، شوہر بھی آ گیا۔ شوہر سے کہتی ہے میرا بچہ چوری کر لیا، جلدی فون کرو پولیس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیس پردیش میں رہنے والے سبھی دوستوں کو پیار بھرا سلام۔ ایک عورت تھی، اس کی 5 بیٹیاں تھیں۔ اس کے شوہر نے کہا دیکھو بی بی، اگر اس بار تم نے بچی کو جنم دیا، بیٹی پیدا ہوئی، تو میں تمہیں طلاق دے کے گھر سے نکال دوں گا۔ وہ عورت بہت پریشان تھی۔ دوسری طرف جو یہ عورت ہے، یہ شہری عورت تھی، اس کی شادی گاؤں میں ہوئی تھی۔ جب یہ حاملہ ہوئی تو اپنے شوہر سے کہتی ہے میں اپنا کیس جو محلے میں دائی ہے اس سے نہیں کراؤں گی، مجھ کو کسی نے ہاسپٹل لے کے جانا۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک رات جب اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی تو شوہر اس کو لے کے اپنے نزدیکی ہاسپٹل لے گیا۔ وہاں پہ رات کا پچھلا ٹائم تھا، ایمرجنسی میں جو بھی لوگ تھے اس عورت کو ایڈمٹ کیا اور اس کا کیس کیا۔ جب اس کا عورت کو ہوش آیا تو خالی خالی آنکھوں میں دیکھتی ہے، بستر پہ دیکھتی ہے، ٹٹولتی میرے بچے کی طرح۔ نرس کو آواز دی میرا بچہ لے کے آؤ۔ نرس ایک بیٹا لے کے آتی ہے، مبارک ہو آپ کو بیٹا ہوا ہے۔ اور وہ عورت پھر دیکھی جا رہی نرس کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے۔ نرس سے کہتی ہے میرا دوسرا بیٹا کدھر ہے؟ کہتی ہے بی بی آپ نے ایک بچے کو جنم دیا تھا جو بیٹا آپ کے ساتھ لیٹا ہوا ہے۔ وہ کہتی ہے جھوٹ بول رہی ہو، تم نے میرا بچہ چوری کر دیا یہاں سے۔ وہ کہتی ہے ہم کیوں چوری کریں گے؟ کہتے ہیں نہیں۔ اس عورت نے شور مچانا شروع کر دیا۔ شور سن کے اس کا شوہر جو باہر بیٹھا تھا اندر آ گیا، اور بھی لوگ ساتھ جمع ہو گئے، سب حیران کہ کیا مسئلہ ہو گیا۔ وہ عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے انہوں نے میرا بچہ چوری کر لیا ہے، میرے 2 بچے تھے، مجھے پتا تھا، میرے پیٹ میں جو محسوس ہوتا تھا میرے 2 بچے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور میرا بچہ چوری کر لیا، جلدی فون کریں پولیس کو۔ شوہر نے بیوی کے کہنے پہ فون کر دیا پولیس کو۔ پولیس آ گئی، انہوں نے جناب گیٹ کیپر سے، اندر عملے سے، سٹاف میں جو تھا سب سے پوچھا، کیمرے چیک کیے۔ وہ کہتے ہیں آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ آپ نے کوئی الٹرا ساؤنڈ کرایا تھا، کچھ ہے رپورٹ آپ کے پاس 2 بچے تھے؟ وہ کہتی ثبوت کوئی بھی نہیں ہے، پر مجھے یقین ہے میرے پیٹ میں 2 بچے تھے، انہوں نے میرا بچہ چوری کر لیا۔ پولیس نے پھر بھی بہت تحقیق کی، 2-3 دن تک تحقیق کرتے رہے۔ انہوں نے ان سے کہا بھائی ہمارے پاس کوئی ایسا سراغ نہیں ہے کہ آپ کے 2 بچے تھے۔ وہ عورت گھر آ گئی اپنے بچے کے ساتھ، پر جب بھی اپنے بچے کو کھلاتی تو یہی سوچتی کہ میرا دوسرا بچہ پتہ نہیں کس حال میں ہوگا۔ اور اس لڑکے کا نام رکھا نصیر۔ وقت گزرتا رہا، گزرتے گزرتے وقت 18 سال ہو گئے۔ 18 سال بعد جو نصیر ہے اس کا چاچا وہ جاتا ہے ہسپتال میں دوائی لینے کے لیے، طبیعت اچھی نہیں تھی۔ وہاں دوائی خریدنے کے بعد وہ سفر نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے فون کیا نصیر کو، اپنے بھائی کے بیٹے کو، کہ میں اس ہاسپٹل میں ہوں، تم مجھ کو یہاں سے لے جاؤ۔ وہ کہتا ہے میں چاچا آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں۔ اتنی دیر میں وہ جو چاچا بیٹھا ہے اس کا دھیان پڑتا ہے کہ نصیر مجھے دیکھ بھی نہیں رہا اور وہاں سامنے جا رہا ہے۔ وہ آواز دیتا ہے نصیر نصیر نصیر، نصیر سنتا ہی نہیں ہے۔ چاچے کو بڑا غصہ آیا، اتنا بدتمیز ہو گیا ہے۔ چاچا اٹھایا، ہانپتا کانپتا دوڑ کے اس کے پیچھے بھاگا ہے، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے اور کہتا ہے نصیر سنتا کیوں نہیں ہے تو؟ کہتا ہے کون ہے آ رہا؟ اور میں نصیر نہیں ہوں۔ کہتا ہے جھوٹ بول دو، تو نصیر نہیں ہے۔ اس نے کہا جی میں نصیر نہیں ہوں، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ وہ اس کے حلیے کو اوپر سے نیچے تک دیکھتا ہے، سارا بالکل شکل اس کے نصیر جیسی تھی۔ چاچے کے ذہن میں وہ پہلی فلم چل گئی جو 18 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ چاچے نے کہا تو میری بات سن، میرے ساتھ بیٹھ، میں تجھ سے بات کرنی ہے۔ اس کو ساتھ بٹھایا اور فون کیا اپنے بھائی کو، اپنی بھابھی کو، کہ جلدی سے پہلے یہاں پہنچ جاؤ، جو 18 سال پہلے تو نے بیٹا کھویا تھا یہاں مل گیا ہے، نصیر تو بھی جلدی آ جاؤ یہاں پہ۔ لو یہ بات سن کے ماں باپ اور اس کا جو بیٹا نصیر ہے فوراً پہنچ جاتے ہیں ہاسپٹل میں۔ اب نصیر جب دیکھتا ہے کہ وہ سامنے اس کا جو آدمی لڑکا بیٹھا ہے وہ اور نصیر بالکل ایک شکل کے ہیں، وہ اس کو دیکھتے ہیں، اتنے میں وہ کہتے ہیں تم کون ہو؟ تم ہمارے بیٹے ہو؟ وہ کہتا نہیں جی میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں، میری ماں تو فلاں ہے۔ کہتے جھوٹ بول رہے تم۔ وہ ادھر ہی شوہر فون کرتا ہے پولیس کو، پولیس آ جاتی ہے۔ پولیس سے بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنے سال پہلے
ایک ہاسپٹل میں کیس کرایا تھا، ہمارا بچہ چوری ہو گیا تھا، جو چوری ہو بچہ ہوا تھا یہ سامنے کھڑا ہے، آپ دیکھیں شکل میں ہے کوئی فرق؟ پولیس کہتا بالکل شکل تو بالکل ایک جیسی ہے، جڑواں بچے ہوتے ہیں شکل اکثر بالکل صاف صاف ایک جیسی ہوتی ہے۔ وہ پولیس والے پوچھتے ہیں بتا تیری ماں کون ہے، وہ بتاتا ہے میری ماں ایسے وہاں پہ گھر ہے، وہاں پہ رہتے ہیں، ایڈریس پوچھتے ہیں، پولیس والے سب کو بٹھاتے ہیں گاڑی میں اور لے چلتے ہیں اس گھر پہ جہاں پہ وہ لڑکا رہتا تھا۔ اس گھر میں پہنچنے کے بعد نا اس لڑکے کی ماں کے سامنے جب وہ عورت آتی ہے، بچے آتے ہیں، تو وہ جو لڑکا تھا ہسپتال میں ملا، اس کی ماں کے نا پسینے آنے شروع ہو گئے۔ پولیس نے کہا یہاں تم صاف صاف سچ سچ خود بتا دے، ورنہ ہم تم کو لے کے جائیں گے تھانے میں، اور وہاں جو ہم پوچھ تاچھ کریں گے نا وہاں جا کے نا گونگے ہی بولتے ہیں۔ اب عورت نا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، شرمندہ کھڑی ہے وہاں پہ، وہ کہتی ہے کہ نا جو آپ سوچ رہے ہیں نا وہ بات صحیح ہے، یہ آپ کا ہی بیٹا ہے۔ کہتا ہے کہ وہ کہتی ہے عورت کہ میرے شوہر نے مجھ کو دھمکی دی تھی کہ اگر تم کو نا اس بار بیٹی پیدا ہوئی نا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں بڑی پریشان تھی، اور میں اس ہاسپٹل میں نا مڈ وائف کا کام کرتی تھی۔ اس دن رات کو جب کیس آیا، ڈاکٹر تو تھی نہیں، کہتی میں تھی اور ساتھ میرے ایک ہیلپر تھی، اور میں بھی چھٹی کر کے جانے والی تھی، اتنے میں کیس آ گیا آپ کی بیوی کا۔ جب میں نے وہاں پہ بچوں کو دیکھا کہ 2 بچے ہیں، تو وہیں میرے دل میں نا چور آ گیا۔ میں نے ایک بچے کو فوراً نکال کر لپیٹ کے نا جو میں کھانا والی ٹوکری لے کے آتی نا اس ٹوکری میں چھپا دیا، اور دوسرے بچے کو نرس سے کہا کہ ان کے پاس لے جاؤ۔ نرس نے بھی نہیں دیکھا تھا، نرس نے ایک ہی بچہ دیکھا تھا، وہ بھی آپ کے پاس لے آئی، اور میں چھٹی کرنے والی تھی اور رات کافی ہو رہی تھی، میں اپنی ٹوکری اٹھائی ہے اور ٹوکری لے کے وہاں سے باہر آ گئی۔ مجھ پہ کسی نے شک بھی نہیں کیا، نہ ٹوکری چیک کی ہے میری۔ اب جب یہ سنتے ہیں سارا واقعہ، کیس چلتا ہے اس عورت کے خلاف، اور عدالت سنا دیتی ہے اس عورت کو سزا 18 سال کی۔ اس نے 18 سال اس بچے کو ماں سے دور رکھا ہے، اس کو سزا سنا دی 18 سال کی۔ اب وہ بچہ بھی پریشان تھا کیونکہ اس عورت نے پالا تھا اس کو، بڑا پریشان، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ گھر آ گیا۔ ابھی ان کے ساتھ اتنا پیار تو نہیں ہے، بچپن وہاں گزارا ہے، اس کو اپنی بہنوں کی فکر ہے، اپنے باپ کی فکر ہے، بڑے پریشان۔ اب کریں تو کرے کیا؟ اب جو نا محلے کے لوگ، وہ بچیاں اور کچھ لوگ نا مل کے ان کے پاس آتے ہیں، ان سے کہتے ہیں دیکھیں جی جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، آپ کا بھی بہت بڑا نقصان ہوا تھا، آپ کا بچہ میری ماں نے چھپا لیا، اغوا کر لیا، لیکن دیکھیں نا میری ماں نے اس بچے کو، ہم بہنوں کو نہیں پڑھایا، آپ کے بیٹے کو پڑھایا، پڑھا کے اچھی نوکری لگ گئی، اور اچھا سلجھا ہوا لڑکا ہے، بہت قابل ہے ہمارا بھائی، اور ہماری ماں کا قصور بھی بہت بڑا ہے، اور آپ کے آگے ہم ہاتھ جوڑتی ہیں، اگر آپ ہماری ماں کو معاف کر دیں تو بڑھاپے میں ہماری ماں پتہ نہیں وہاں پہ اندر رہ کے کہیں فوت نہ ہو جائیں۔ باقی لوگ بھی آئے، سب نے ریکویسٹ کی۔ وہ جو لڑکا تھا وہ بھی اپنے سگے ماں باپ سے کہتا ہے کہ میری ماں نے مجھے پال پوس کے جوان کیا، اس کی غلطی نہیں ہے، اس اپنی ممتا کے آگے مجبور تھی، میرے باپ نے جو ستیلا باپ ہے دھمکی بھی دی تھی۔ آخر ان کا نا دل پگھل گیا، انہوں نے کہا معاف کیا اور جا کے کیس خارج کر دیا۔ پھر بھی عدالت نے کہا اس عورت نے جرم کیا ہے، اس کو کم سے کم 1 سال سزا ملے گی، اور پھر اس عورت کو 1 سال سزا ملتی ہے۔ بعض اوقات نا زندگی میں ایسے ایسے واقعے پیش آتے ہیں نا کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تو اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آئے۔ کیا تھا؟ بڑا عجیب و غریب واقعہ تھا، اس کے بارے میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ اللہ حافظ۔